اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ اور جب تم ان چیزوں پر شکر کرنا سیکھ لیتے ہو جو تمہارے پاس ہوتی ہیں تو اللہ تمہیں وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے، جس کے ملنے کی امید تم بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کہ تم اس کی ایک چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہو تو وہ تمہاری ساری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی مل نہیں سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی تو تم اس کی محبت دے کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتیں اس کی رضا پہ قربان کر دیتے ہو، جب تم ضد نہیں کرتے، جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو۔ اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے، پھر تم اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں،
کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے، جو وہ چاہے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے۔ پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے، تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں، تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں، تب وہ اس دل میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی، تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے، تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، بس تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔